اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے ہمارے لیے قرآن مجید کی آیات نازل فرما دیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے، میرا الہ وہ ہے، میرا معبود وہ ہے، میرا مسجود وہ ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا اور میری رہنمائی کی، صحیح راستے کی طرف مجھے ہدایت دی۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی وہی دیتا ہے۔ شفا خانے آج کل بہت سارے کھل چکے ہیں، کبھی ہم کسی ڈاکٹر کے پاس، کبھی کسی حکیم کے پاس، کبھی ہومیوپیتھک کے پاس، اور کبھی کسی عامل کے پاس، کبھی کسی دیالے کے پاس، کبھی کسی پامسٹ کے پاس، کبھی کسی کے پاس اور کبھی کسی کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اور آج کل حالت یہ ہے کہ آج کے دور کی ایک بڑی بیماری ڈپریشن ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہیں، کسی رنج کی وجہ سے، کسی غم کی وجہ سے، کسی بیماری جانی مالی کسی آفت کی وجہ سے آدمی کا سکون برباد ہو جاتا ہے اور وہ ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ آدمی ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ اب اس کے علاج کے لیے ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں۔ ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان اگر ہمیں چاہیے تو اس کا ایک علاج ہمارے رب نے بھی ہمیں بتایا ہے، اور وہ ربانی نسخہ یہ ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ اور وہ کیسے شفا دیتا ہے؟ قلبی اور ذہنی سکون چاہیے نا، سب سے بڑی سکون تو یہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو کہ میں نے دلوں اور دماغوں کا سکون اپنی یاد میں رکھا ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو آتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم، جو ایمان والے ہیں ان کے دل مطمئن رہتے ہیں، ان کو اطمینان ملتا ہے۔ کس چیز سے اطمینان ملتا ہے؟ بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ تو اللہ کے ذکر کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے راستے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان باللہ، اللہ پر کامل یقین، وہی کارساز ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، وہی توکل اور بھروسے کے لائق ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سارے سہارے ساتھ چھوڑ دیں، اللہ پہ توکل اور بھروسہ ہو تو وہ رب انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ پہ کامل ایمان اور یقین، اور اس کامل ایمان اور یقین کی پونجی کے ساتھ پھر ہم اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا ایک جو ہے لائے عمل بنا لیں۔ کیسے اللہ کا ذکر؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کریں۔ اور اللہ کے ذکر میں دل سے اللہ کو یاد کرنا۔ جب یونس علیہ السلام مشکل میں پھنس گئے تو اللہ کو کیسے یاد کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کسی مصیبت، کسی مشکل، کسی پریشانی کی حال میں اس دعا کا جو ہے اور ان کلمات کا جو ہے وہ ورد کیا کریں، ذکر کیا کریں، اللہ مشکل آسان کرے گا۔ مجھے ڈر ہے دل زندہ تو مر نہ جائے، کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ تو دل کی زندگی اصل زندگی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندوں کی مانند ہیں، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ لاشیں ہیں۔ تو ہم نے اگر اصل زندگی حاصل کرنی ہے تو دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، پھر اس کے بعد اپنے جسم کو بھی اللہ کی یاد میں مصروف کریں۔ نماز ذکر کی بہترین صورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی آندھی، کوئی طوفان، کچھ بھی ہوتا، آرحنا بالصلاۃ یا بلال، بلال نماز کے لیے منادی کرو، بلاؤ، لوگوں کو جمع کرو، نماز کے ذریعے سے مجھے سکون ملتا ہے۔ جی
جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ تو نماز، اقم الصلاۃ لذکری، اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کریں۔ نماز بہترین ذکر ہے، اور پھر خاص کر رات کی نماز، تہجد، پچھلے پہر، سحری کے وقت اللہ کو اٹھ کر یاد کریں، اس کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ قرآن مجید اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو، یہ ذکر ہے۔ قرآن مجید سراپا ذکر ہے۔ قرآن کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کی آیات میں غور و فکر کرنا، اس کے معنی و مفہوم تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ جن شفا خانوں کا میں نے ذکر کیا ہے نا، ان میں سب سے بڑا شفا خانہ کیا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے کھول رکھا ہے؟ قرآن مجید، فرقان حمید، یہ مصحف۔ اس کے ذریعے سے ہم شفا حاصل کریں کہ اللہ نے اس قرآن میں ہمارے لیے شفا اتاری ہے بڑی بڑی بیماریوں کے لیے، کفر کی بیماری، شرک کی بیماری، نفاق کی بیماری، جھوٹ کی بیماری، بے ایمانیوں کی بیماری، دھوکے اور فراڈ کی بیماریاں، ان بیماریوں نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا ہے۔ حسد کی بیماری، بغض اور عداوت کی بیماریاں، دشمنیاں، غیبت کی بیماری، ان بیماریوں سے نجات دلانے والا قرآن مجید ہے۔ اس قرآن مجید کو پڑھیں، اس کی آیات میں غور و تدبر کریں، اس کے معنی اور مفہوم تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس قرآن کے ذریعے سے بیماریوں سے شفا ملے گی، اور یہ ذکر کا بہترین ذریعہ ہے۔ استغفار کثرت سے کریں، استغفار کی بڑی خیر و برکت ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مختلف شکایتیں لے کر آ گئے۔ کسی نے کہا قحط سالی ہے، بارش نہیں ہوتی، کسی نے کہا جو ہے وہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کسی نے کہا اولاد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا استغفار کرو۔ تو سامنے والے نے کہا کہ آپ ہر بیمار کو ایک ہی نسخہ دے رہے ہیں، تو انہوں نے سورہ نوح کی آیات پڑھ دی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ شفا دیا ہے، استغفار کرو گے تو اللہ کی ساری نعمتیں مل جائیں گی، اولاد بھی ملے گی، مال میں بھی برکت ہوگی، کھیتیاں بھی ہری ہو جائیں گی، اللہ رزق کے اندر بھی برکت دے گا، قحط بھی ختم ہو جائے گا۔ کس کے اندر اتنی برکت اللہ نے رکھی ہے؟ استغفار کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے وہ میرے عذاب سے محفوظ کر لیں گے اپنے آپ۔ اللہ کی یاد اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ تمام غم اور تمام پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ کے ذکر میں اپنی زندگی بسر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔